السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو میں دارالعلوم دیوبند کے 2 اساتذہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حضرت مولانا قمر الدین صاحب گورکھپوری دامت برکاتہم العالیہ کی مختصر حالات زندگی۔ دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث اور مشہور عالم دین ہیں۔ مشرقی یوپی کے ضلع گورکھپور کے قصبہ بڑھل گنج میں 2 فروری 1938 کو پیدا ہوئے۔ والد کا نام حاجی بشیر الدین ہے۔ عربی کی ابتدائی و متوسط تعلیم مدرسہ احیاء العلوم مبارک پور اور دارالعلوم مئو میں حاصل کی۔ 1954 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور 1957 عیسوی میں شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اساتذہ سے دور حدیث کی تکمیل کی۔ فراغت کے بعد مدرسہ عبدالرب دہلی میں تدریسی سلسلے کا آغاز کیا۔ 1966 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند میں تدریس کے لیے تقرر ہوا۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی نور اللہ مرقدہ سے اصلاحی تعلق تھا اور ان سے اجازت و خلافت بھی ملی ہوئی تھی۔ دوسرے حضرت ہیں حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ۔ دارالعلوم دیوبند کے ممتاز استاد حدیث اور اردو زبان کے بہترین ادیب و شاعر ہیں۔ 9 مارچ 1940 عیسوی کو علی گڑھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا آبائی وطن موضع حبیب والا ضلع بجنور ہے۔ ابتدائی تعلیم مکمل کر کے اپنے پھوپھا مولانا سلطان الحق بجنوری ناظم کتب خانہ دارالعلوم دیوبند کے ہمراہ 1951 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند میں آئے اور داخلہ لیا۔ 1958 عیسوی میں دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی۔ فراغت کے بعد بھی حضرت مولانا فخر الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند کے دامن علم سے وابستہ ہو کر برسوں استفادہ کرتے رہے اور اپنے استاذ محترم کے درس بخاری کے تقریروں کو مرتب کر کے ایضاح البخاری کے نام سے شائع کرنا شروع کیا۔ 1391 ہجری 1972 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند میں مدرس مقرر ہوئے۔ کچھ برسوں تک تدریس کے ساتھ ساتھ ماہنامہ دارالعلوم کی ادارت کی ذمہ داری بھی انجام دی۔ 1405 عیسوی میں مجلس شورا نے آپ کو مجلس تعلیمی کا ناظم مقرر کیا۔ 1408 ہجری میں آپ کو شیخ الہند اکیڈمی کا نگراں مقرر کر دیا گیا تھا۔ آپ کے ایک دوسری اہم تصنیف شورا کی شرعی حیثیت ہے۔ علم و عمل میں بلند مقام پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ شعر و ادب میں اعلیٰ ذوق کے حامل تھے، جس کا زندہ ثبوت دارالعلوم دیوبند کا شہرۂ آفاق ترانہ ہے، جو ایک لازوال ادبی شہ پارے کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کا مجموعہ کلام نغمہ سحر کے نام سے شائع بھی ہو چکا تھا۔ ابن ماجہ اور ترمذی وغیرہ کتابیں آپ کے زیر درس رہیں۔ اللہ تعالی حضرت والا کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، مزید تازہ ترین حالات کے لیے اور تمام اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل محسن اسلام کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔